سورہ النصر کی ایک تاثیر۔ اللہ کی طرف سے یا اللہ کی کامیابی جب سنا دی جائے، یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ اور آپ کا ایجنڈا، مقصد، مطلب ایک ہو۔ انسان کی سوچ کے مقاصد اور بھی ہو سکتے ہیں اور عمل کے اور۔ انسان دنیا میں نام، عہدہ، مقام، ترقی، شہرت پانے کے لیے بھی وہی کام سر انجام دے سکتا ہے، اور ہو بہو وہی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور پاک سے مخاطب ہیں، بلکہ مدد اور فتح کی نوید سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی جب آپ کے سامنے اللہ مددگار ہوگا اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، یہاں یہ خاص مدد اور فتح کا اسلوب بیان ہوا ہے۔ یہ خاص پیغمبروں کے لیے ہے۔ پیغمبر جب اپنی سی ہر کوشش کر بیٹھتے ہیں مگر دشمن خود کی دشمنی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی خصوصی مدد اللہ کو فرمانی پڑتی ہے اور فتح پہ دعوت کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ دل شکستہ نہ ہو جائے اور خود کی کوتاہی نہ جاننے لگے۔ رسول جب کہہ تھک جانے کے قریب ہوتا ہے اور نہ ماننے والے اڑ ہی جاتے ہیں اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے اور دشمنی نبھانے پہ، تو رب تعالیٰ اب خود کی دعوت اور اس کی کامیابی خود کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ قوم کی حالت اب کھل کے سامنے آ چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں رسول کو ہلاک کر چھوڑیں گے یا رسول خود ہی دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ اللہ بشارت دے رہا ہے کہ اس کی مدد جب آئے گی تو کیا ہوگا۔ لوگ کثیر تعداد میں ایمان لے آئیں گے اور پیغمبر کا دستہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے فتح نصیب ہوگی، یعنی کہ فتح مکہ۔ یہاں اللہ خوشیاں منانے کو نہیں کہہ رہا، نہ ہی حکومت جمانے کو یا حکم چلانے کو۔ اب اللہ نے ہر کام صرف خود کے ہاتھ میں لے لیا ہے، تدبیر بھی خود، مقدر تو وہی کرتا ہے۔ اللہ نصرت پانے والے کو یعنی حضور پاک کو کہہ رہا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو اور زیادہ یاد کرو، ذکر، حمد، انعام پہ شکر، فضل پہ اطمینان اور سکون پہ تسبیح کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس ہی کی طرف سے ہے۔ بیان ایسے اس لیے ہوا کہ اس کو القرآن میں آخرت تک کے لیے رہنا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ہمارے لیے سبق ہے، نہ کہ حضور پاک کے لیے۔ ہم کامیابی کے بعد اس کو خود کا کارنامہ جاننے لگ جاتے ہیں اور اللہ کو اس سے تقریباً فارغ کر دیتے ہیں۔ ہم سے اللہ ہر وقت چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خود کے رب سے مغفرت طلب کرو، اور یہ کہ پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے مغفرت کامیابی کے بعد اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ دل میں خیال آ ہی جاتا ہے یا آ سکتا ہے کہ کہیں تو میں نے ہی سب کچھ کامیابی کی منزلیں طے نہیں کی اور خود کو کرائیں۔ اس کرنے والا اس فتح کو کمایا۔ اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ ہر لمحہ کہ کبھی نہ بھولو کہ سب کیا اللہ کا ہے، اور بر وقت معافی مانگ لو تو معافی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ مدد کرنے والا وہی ہے، کامیابی دینے والا بھی وہی ہے، اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ نے حضور تعالیٰ کو بشارت دی کامیابی کی اور بھاری نفری کے اسلام قبول کرنے کی، یعنی دین کا کام مکمل بھی ہوا اور دین اسلام کو غلبہ بھی ہوا کافروں اور مشرکین پر، اور فرمایا کہ بس اب رب کو خوب یاد کرنے میں لگ جاؤ اور مغفرت مانگو۔ یہاں لوگوں کا خیال ہے اور صحیح بھی معلوم پڑتا ہے کہ حضور پاک کا مشن چونکہ مکمل ہوا، اس لیے آپ کی زندگی کے مشن کو بھی مکمل جانا گیا۔ حضور تو ہر وقت رب کی حاضری میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے لیے یہاں کیا سبق ہے؟ ہم کو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور مغفرت بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بشی آنی جانے کی اور نہ ہی کوئی بڑا مشن سامنے ہے، بس خود کی جان ہے، اس پہ ہی کام کرنا ہے، اور بچی ماندی زندگی ہے، اس کا قبلہ سیدھا کرنا ہے۔ کب بلاوا آ جائے معلوم نہیں، ہر وقت جانو کہ بلاوا آیا کہ آیا۔ پڑھو خود کے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کرو، تمہارا ہر وقت رب معاف کرنے والا ہے۔